بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اہم ہے، انفارمیٹیو ٹاپک ہے جو دھوکے سے متعلق ہے کہ اگر کرایہ دار کوئی پراپرٹی رینٹ پہ لیتا ہے مالک سے اور اس کی نیت خراب ہوتی ہے پہلے سے یا پلان کر کے وہ آتا ہے یا بعد میں خراب ہو جاتی ہے، تو وہ ایگریمنٹ کوئی تحریر نہیں ہوتا، رینٹ ایگریمنٹ مالک اور کرایہ دار کے درمیان، نہ ہی وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ تو اب کرایہ دار اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور عموماً جو ہے وہ اس طرح تنگ کرتے ہیں مالک کو، ایک جعلی سا فرضی سا سٹامپ پیپر نکلوا کے اس پہ تحریر کروا لیتے ہیں، کیونکہ اب اس کا جو ریلیشن ہے وہ تو شو ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ ایگریمنٹ ٹو رینٹ ایگریمنٹ تحریر ہوا ہی نہیں مالک اور کرایہ دار کے درمیان۔ تو اب اگر ایک دیگر ایگریمنٹ وہ بنوا لیتا ہے جو کرایہ دار ہے، دھوکہ دہی سے، فراڈ سے اس پہ تحریر لکھوا لیتا ہے کہ مالک نے، اس شخص نے مجھے یہ مکان کرائے پر دے دیا ہے، کرائے پر نہیں، سیل کر دیا ہے اور قبضہ بھی حوالے کر دیا۔ اب قبضہ تو شو ہو رہا ہے، اس کا قبضہ ہے آلریڈی، اور سیل کر دیا ہے، وہ چاہے جو بھی اس میں لکھوا لے، بیانہ ہو گیا تھا، اور باقی پیمنٹ اس طریقے ادا ہوگی اور جو ہے رجسٹری ٹرانسفر اس کا مکان کا کر دیا جائے گا۔ تو جلدی سے بنا دیتا ہے، تو اس ایگریمنٹ کی بیس پہ وہ اس کو تنگ کر سکتا ہے، اس سے مکان بھی ہتھیا سکتا ہے۔ وہ چلیں بعد کی پروسیڈنگ جو ہوں گی جب وہ کورٹ میں جائے گا میٹر، اور وہ دیکھا جائے گا کہ یہ ایگریمنٹ جو رینٹ ایگریمنٹ ٹو سیل بنا ہے یہ جعلی ہے یا اس کی یا اصل ہے، تو وہ تو بعد میں، لیکن وہ مسئلے مسائل کریٹ کرتا ہے۔ تو یہ اسی بارے میں جو سیکشن 10 ہے وہ ڈیل کرتی ہے کہ اگر کوئی ایگریمنٹ بنا دیا جاتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل مالک اور کرایہ دار کے درمیان، تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا۔ تو اسی لیے جو یہ پنجاب دی رینٹڈ پریمیسز ایکٹ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی مالک اور کرایہ دار کے درمیان کوئی رشتہ قائم ہو، کوئی پراپرٹی رینٹ آؤٹ کی گئی ہو، تو اس کا ایگریمنٹ تحریر کیا جائے، رینٹ ایگریمنٹ، اس کو رجسٹرڈ بھی کروایا جائے تاکہ اس طرح کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ تو اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں۔ پلے لسٹ میں نے ابھی جو ہے بنانی شروع کر دی ہیں آہستہ آہستہ، تاکہ جو میرا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے یا کافی ہو جاتا ہے تو میں ساتھ ساتھ پلے لسٹ جو ہے بنا دوں گا، تاکہ آپ اس پلے لسٹ میں جا کے اس ریلیونٹ ٹاپک پہ جائیں گے۔ اب جیسے فیملی کورٹس کا ایکٹ ہے 1964، اسی میں جائیں، آپ اس کو براؤز کریں گے تو اس میں آپ کو ڈرافٹنگ بھی ملے گی، لاز بھی ملیں گے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 ہے، یہ لا بھی چل رہا ہے، اور اسی میں جو کچھ جو چلان بھی بھرتے ہیں جو مالک اور کرایہ دار کو جرمانہ پڑتا ہے وہ بھی اس میں بتایا گیا ہے، اور ڈرافٹنگ بھی ہے، لاز بھی ہے، تو آپ اس کو براؤز کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ وہ جو ہماری جو ریلیونٹ سیکشن وہ کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل تحریر کر دیا جاتا ہے مالک اور کرایہ دار کے درمیان، یا کوئی بھی ایگریمنٹ ہے، تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا۔ اس کے جو ہیڈنگ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، افیکٹ آف ادر ایگریمنٹ۔ ادر اس سے مراد ہے کہ رینٹ ایگریمنٹ سے علاوہ۔ تو اینڈ آفٹر ایگزیکیوشن آف ٹیننسی ایگریمنٹ، اس کے اگر ٹیننسی ایگریمنٹ تحریر کر بھی دیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک اور ایگریمنٹ ٹو سیل تحریر کر دیا، تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا، تو وہ بتایا گیا ہے کہ شیل ناٹ افیکٹ دی ریلیشن شپ آف لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ۔ تو یہ نہیں کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل تحریر کر دیا گیا ہے ایک الگ سے اسٹامپ پیپر پر تو مالک اور کرایہ دار کا رشتہ ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو کرایہ داری کا جو رشتہ ہے وہ ختم کرنے کے لیے اس ایگریمنٹ جو رینٹ ایگریمنٹ ہے اس کو ریووک کروانا ضروری ہے ریٹن ایگریمنٹ کے تھرو۔ ریٹن ایگریمنٹ لکھا جائے گا کہ یہ جو ہمارا ٹیننسی ایگریمنٹ تحریر کیا گیا تھا یہ اب ریووک ہے، اب ہمارا ریلیشن شپ نہیں رہا، اور یہ رینٹ رجسٹرار کے پاس بھی پیش کیا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا جب تک یہ ٹیننسی ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کو ریووک نہ کر دیا جائے۔ اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے شیل ناٹ افیکٹ، یہاں پہ میں بھی نہیں لکھا ہوا، شیل کا مطلب ہے کہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی تحریر ہوئی ہے رینٹ ایگریمنٹ تو اس کو پہلے ریووک کروایا جائے، ختم کروایا جائے رشتہ، اور جو ہے تب ایگریمنٹ ٹو سیل تحریر کیا جائے۔